اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کس طرح سے اسے پیدا کیا گیا، کیسے اس کو پیدا کیا گیا۔ تو جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے مثالیں رکھی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، آپ اللہ کے قدرت کا نظارہ کیجئے۔ تو یہاں مثال میں اونٹ کو پیش کیا جا رہا ہے پہلے نمبر پر کہ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے پیدا کیا گیا۔ تو قرآن کریم پورے عالم کے لیے نازل کیا گیا، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا، تمام جناتوں کے لیے نازل کیا گیا، لیکن اس کے اولین مخاطبین یعنی جن کے سامنے یہ نازل کیا جا رہا تھا، پہلے نمبر پر جو اس کے مخاطب بن رہے تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ تو جب وہ عرب کے لوگ تھے اور اس کی آیات، قرآن کریم کی آیات کے اول مخاطب وہی تھے، تو ان کے سامنے ایسی مثالیں پیش کی جانی چاہیے تھی جن کو وہ سمجھ سکیں۔ لہذا اونٹ عرب میں پیدا ہوتا تھا اور اونٹ کی کثرت تھی، تو اونٹ کی مثال پیش کی گئی۔ اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی اونٹ کی جگہ ہاتھی کی مثال کیوں نہیں پیش کی گئی۔ اگر ہاتھی کی مثال پیش کی جاتی تو پھر کوئی اعتراض کر سکتا تھا، اونٹ کی کیوں نہیں کی گئی۔ تو کچھ نہ کچھ تو اعتبار کیا جاتا ہے کسی چیز کا، لہذا اولین مخاطبین کا اعتبار کیا گیا کہ جو پہلے مخاطب ہیں ان کے اعتبار سے مثال کو پیش کر دیا جائے تاکہ وہ سمجھ لیں، اور پھر آئندہ قرآن کریم جب پھیلے گا تو پوری دنیا اس کو سمجھے گی۔ اور اسی طرح دیگر جانوروں کے مقابلے اونٹ کے اندر بہت ساری صفات اچھی ہیں۔ یہ جانور مسکین کہا جاتا ہے اس کو، یعنی یہ کام بہت کرتا ہے اور تھوڑے سے چارے پر راضی ہو جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ خدمت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ڈیل ڈول بڑا رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صلاحیت رکھی ہے کہ بیٹھ بھی جاتا ہے، یہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا مالک اس کے اوپر سامان کو لادتا ہے، خود سوار ہوتا ہے اور یہ اس کو لے کر اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح لمبے سفر کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے۔ ریگستانوں میں اونٹ ہفتے بھر ایسے ہی بغیر پانی کے سفر کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر گویا کہ پانی کا ایک ٹینک بنا رکھا ہے کہ پورے ہفتے کا پانی ایک مرتبہ میں پی لیتا ہے، اور جب ضرورت جیسی ہوتی ہے وہیں اندر سے ہی اس کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ اور اس کا گوشت بھی کام میں آتا ہے، اس کا دودھ بھی کام میں آتا ہے، تو بہت ساری اس کے اندر خصوصیات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا جانور کیسے پیدا کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا تو نہایت آسان ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا گیا۔ نظر ینظرون، نظرن دیکھنا، ابل جمع بال اونٹ، اور خلقت خلق یخلق خلقن پیدا کرنا، اور کیفا یہاں یہ کیفا ترکیب کے اندر حال بنے گا۔ حال کیسے بنے گا؟ لا حمزہ تو استفہامیہ ہے، فا عاطفہ ہے، اور لا ینظرون فعل ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، الی الابلی یہ جار مجرور سے میں، الی الابلی میں ابل یہ مبدل منہ ہے، اور کیفا یہ حال ہے، اور یہ حال مقدم ہے۔ خلقت کے اندر جو ضمیر نائب فاعل ہے وہ ذوالحال ہے، تو حال ذوالحال سے مل کر خلقہ کا نائب فاعل بنے گا، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر پھر یہ مبدل منہ کا بدل بنے گا۔ ابل مبدل منہ بدل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ینظرون کے متعلق ہوگا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس کی ترکیب بھی ایسی ہوگی، الی السماء یہ جار مجرور سے مل کر ینظرون کے متعلق ہوگا، لیکن پہلے اس میں ترکیب اس طرح کی جائے گی، سماء مبدل منہ، کیفا حال مقدم، رفعت ضمیر اس کے اندر نائب فاعل ذوالحال حال سے مل کر یہ رفیع کا نائب فاعل بنے گا، اور پھر یہ بدل بنے گا سماء کا، السماء مبدل منہ بدل سے مل کر الی کا مجرور جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا ینظرون کے، یا ان سب کو معطوفات بنا کے پھر بعد میں متعلق کر سکتے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں آسمان کو، کیف رفعت کس طرح سے اس کو بلند کیا گیا،
کس طرح سے اس کو اٹھایا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تو سماؤن جمع سماوات، اور رفعت رفع یرفع رفعن اٹھانا، اسی سے ماضی مجہول ہے رفعت، اور ضمیر اس کے اندر مؤنث ہے جو لوٹ رہی ہے سماؤن کی طرف۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں پہاڑوں کو کس طرح سے ان کو نصب کیا گیا، گاڑا گیا۔ تو آسمانوں کا بنانا، ان کو بلند کرنا، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے قدرت کا کرشمہ ہے کہ بغیر ستون کے، بغیر دیوار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، اور ان کی لمبائی اتنی ہے کہ آج تک دنیا کے اندر کوئی بھی مکمل آسمانوں کو نہیں دیکھ سکا ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہے، آسمانوں تک رسائی ہوتی نہیں۔ یہ چاند، سورج، سیارات سب کے سب یہ آسمان کے نیچے ہیں، اور یہ جو ہمیں نیلی چیز نظر آتی ہے، گھٹائیں نظر آتی ہیں، یہ سب آسمان کے نیچے ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں پہاڑوں کو کس طرح سے گاڑا گیا ہے۔ جبل جمع جبال، اور نصب ینصب نصباً، گاڑنا، تو یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر میخوں کی طرح زمین میں ان کو ٹھونک دیا ہے، جتنے بہار ہوتے ہیں کہیں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، اور اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، کیسے آندھی طوفان آئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے كَيْفَ سُطِحَتْ، کس طرح سے اس کو بچھایا گیا ہے۔ سطح کے معنی آتے ہیں، سطح کے معنی بچھانا، تو اب اس پر انسان چلتے ہیں پھرتے ہیں اور کوئی گرتا نہیں ہے، حالانکہ زمین گول ہے۔ آپ دنیا کے اندر کوئی گول چیز بنائیں گے اور اس پر کسی کو بٹھائیں گے، کسی کو چلائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو محسوس ہوگا کہ یہ چیز گول ہے، اس پہ سے گرنے کا خطرہ ہے۔ لیکن زمین بھی گول ہے، اور انسانوں کا رہنا سہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا کر دیا ہے، انسانوں کے لیے اس کو ایسا بچھا دیا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب یہ زمین گول ہے تو پھر انسان گرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو زمین یہ کوئی گیند کی طرح چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ انسان اس پہ پاؤں رکھے گا تو پھسل جائے گا اور گر جائے گا، تو یہ بہت بڑا گولا ہے، اور جب کوئی چیز گولائی میں بہت بڑی ہوتی ہے اور کوئی چھوٹی سی چیز اس کے اوپر رکھ دی جائے، تو جو ایریا وہ چھوٹی چیز کور کرے گی، جس ایریے میں وہ چھوٹی چیز آئے گی، وہ ایریا اس کے لیے ایسا ہوگا جو ڈھلان والا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بہت بڑے گنبد کی مثال لے لیں، یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو گول، اور اس کے اوپر ایک چیونٹی کو چھوڑ دیں، تو چیونٹی جب اس پہ چلے گی تو جس جگہ پر چیونٹی ہے آپ اس جگہ کو دیکھیں گے اگر، تو وہ بہت مختصر جگہ ہوگی، وہ جگہ اتنی سی ہوگی کہ آپ اس میں اس کی گولائی کو محسوس نہیں کر سکتے، کہ چیونٹی اپنا پیر رکھتے ہی اس سے پھسل جائے گی، رپٹ جائے گی، بلکہ بہت بڑی گولائی والی چیز کے اندر چھوٹی سی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ آرام سے اس پر رہا جا سکتا ہے۔ تو انسانوں کے لیے بھی یہ زمین کے مقابلے میں انسان بہت چھوٹے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بچھایا گیا ہے۔ فَذَكِّرْ، تو آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ جن کو ماننا ہوگا وہ مان لیں گے، جن کو ماننا نہیں ہوگا وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا، نہ ہو طبیعت کی جن کے قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سروے کی نا رجوع کا،
کہ جس کی طبیعت کے اندر قابلیت نہ ہو حق کو قبول کرنے کی تو وہ نصیحتوں سے نہیں سنور سکتا ہے۔ جیسے مثال دی تھی کہ ندی کے کنارے پر ایک درخت ہوتا ہے اور اس کا سایہ، اس کا عکس پانی کے اندر پڑا رہتا ہے، 24 گھنٹے اس کو پانی ملتا رہتا ہے، لیکن وہ عکس اور وہ پرچھائی کبھی بھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، وہ تو پرچھائی ہے۔ اسی طرح آپ نصیحت کرتے رہیے، جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور وہ حق کے طالب نہیں ہے، حق کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، تو انہیں ایمان ملنے والا نہیں ہے، انہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا آپ پریشان مت ہوئیے، نصیحت کرتے رہیے۔ انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر تھوپنے والے نہیں ہیں، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہے، مسلط کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے۔ لستا نہیں ہے آپ، فعل ناقص علیہم ان کے اوپر، بمسیطر، سیطر یسیطر سیطرتن، زور ڈالنا، تھوپنا، کس چیز کو؟ مسلط کرنا، تو آپ ان کے اوپر مسلط کرنے والے نہیں ہیں۔ الا من تولا و کفر، مگر وہ لوگ کہ مگر وہ شخص کے جو روگردانی کرے، و کفر، اور انکار کرے، تو جو حق سے منہ کو موڑے اور انکار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ آپ نے سمجھا دیا، نصیحت کر دی، اب مان لیا ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعامات ملیں گے، لیکن روگردانی کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ ان الینا ایابہم، بلا شبہ ہمارے پاس ہی ان کا آنا ہے۔ کہاں جائیں گے وہ انکار کر کے، روگردانی کر کے، آپ کی باتیں نہ مان کے؟ آخر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ ان الینا، بلا شبہ ہمارے پاس، ایابہم، ان کا آنا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الینا ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، ایابہم یہ اسم مؤخر ہے مرکب اضافی ہو کر۔ آب یعوب اوبن و ایابن، اس کے معنی آتے ہیں لوٹنا، واپس ہونا۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بلا شبہ ہمارے اوپر ہے ان کا حساب لینا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ حساب لیں گے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کر لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے کر رہیں گے، اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے اوپر، یعنی ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے اوپر ضروری ہے ان کا حساب لینا۔ حالانکہ کوئی چیز اللہ کے اوپر لازم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے تحت کام نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مختار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں، لہذا اس کے اوپر کسی کو عذاب دینا، کسی کو عذاب نہ دینا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم حساب لیں گے، تو اسی وعدے کی طرف دیکھتے ہوئے تاکیداً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے ان کا حساب لینا۔ یہ بھی انّا حرف مشبہ بالفعل علینا ثابت ان کے متعلق ہو کر انّا کی خبر مقدم ہے، اور حسابہم مرکب اضافی ہو کر اس میں مؤخر ہے۔